بس کتنا بھی آپ کو نمبر دے دیں گے اب میں بغیر سے ابھی یہ گزارش کروں گا خدا علامہ حسین رفیع صاحب سے ہمارے اور بارگاہ ہے جناب سیدنا میں تعلق صاحب کریں سب سے پہلے اس مسجد کی جو ہے فرصت سے میں گزارش کرنا تمام مومنین تھے کہ قبلہ کی والدہ جو سخت دین ہے اور اس کے باوجود قبلہ نے ہمیں آج جو یہ مجلس پڑھنے کا ٹائم دیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے میں ایک بار جماعت 5 مرتبہ یوجی مقابل کرنا قبلہ کی والدہ سے سلام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المستمع اما یجیب المستمع ويكشف السوء اما یجیب المستمع ويكشف السوء اما یجیب المستمع أما يجيب المستمع ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات محمد و آل محمد. دعا ہے رب کائنات بسب کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا صاحب خانہ کی یہ کوشش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار اس گھر پہ اور مومنین کے سبھی گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. تمام نیک رہی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. خصوصیت سے دعا کیجیے گا جتنے بیمار مومنین ہیں میری والدہ سمیت پروردگار سبھی کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. ہمارا ملک پاکستان پہ پروردگار اپنا رحم و کرم فرمائے. خصوصیت سے جو سیلاب زدگان انتہائی مشکل حالات میں جی رہے دعا کیجئے پروردگار جلد از جلد انہیں آباد فرمائے انشاءاللہ. ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. ہم سب کو دین و کردار آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت
ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات. مومنین کرام، پروردگار کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذکر آل محمد کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کی مجلس عزا مخصوص ہے حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس سے. درود پڑھ لیجئے گا جناب سکینہ کی ذات میں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے شہادت کے حوالے سے اس مجلس عزا کا انعقاد ہے، اور بھائی شیخ حسین کی خواہش ہے کہ مخصوص مطالب اس میں پیش کیے جائیں، اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہوں گا اور ڈائریکٹ اس موضوع پر آنا چاہوں گا، کیونکہ بہرحال وہ اپنے میں طوالت رکھتا ہے. اور یہ وہ خطبہ ہے، مجھے اتفاقاً 9 محرم کو میں نے نکلسن روڈ پر پیش کیا اور اسے مومنین نے بڑا سراہا اور بڑی محبت فرمائی. یہ خطبہ بنیادی طور پہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عباس کی ذات یہ حضرت عباس علمدار سے منسوب وہ شہرہ آفاق خطبہ ہے جو آپ نے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر امام علی مقام کی تعریف اور توصیف میں دیا تھا. یہ انتہائی معروف خطبہ ہے. اس خطبے کو بہت سارے علماء پیش کر چکے ہیں اور بہت سارے علماء نے اس کے حوالے سے اس پہ لکھا ہے. انتہائی لطیف خطبہ ہے، اور اس خطبے کا حسن یہ ہے کہ چونکہ یہ وارث صاحب منبر سلونی کے الفاظ ہیں، لہذا ایک ایک لفظ جہاں عقیدہ دیتا ہے وہاں عقیدت دیتا ہے، یعنی عقیدے اور عقیدت کا حسین ترین امتزاج یہ خطبہ حضرت عباس ہے. اور اسی خطبے کی بنیاد پہ حضرت علمدار کے بہت سارے القابات میں سے ایک لقب ہے خطیب کعبہ. خطیب کعبہ کا لقب مولا کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر چونکہ یہ خطبہ دیا گیا تھا. اب تھوڑا سا اس سینیریو کو سمجھنا لازمی ہے جس میں یہ خطبہ دیا گیا، پھر اس کے الفاظ اپنے معنی اصل میں واضح کرتے. یہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے. جو مومنین تاریخ کربلا سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ فرزند رسول نے 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ ترک فرمایا تھا، اور آپ مکہ تشریف لائے تھے، اور مکہ آپ رہے یہ سارا عرصہ، اور آپ نے مکہ اپنے احرام توڑے تھے اور آپ نے مکہ سے کو ترک کرنے کا ارادہ فرمایا. تو آپ نے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری آپ نے آخری حجت تمام کر کے اہل مکہ پر آپ وہاں سے آپ نے خروج فرمایا اور آپ کوفے کی سمت چلے. لہٰذا یہ جس وقت یہ خطبہ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا، یہ وہ وقت تھا کہ جناب امام علی مقام مکمل طور سے حجت تمام کر چکے تھے. جو آپ نے فرمانا تھا فرما چکے تھے، آپ اپنی نصرت کی دعوت دے چکے تھے، اور اس کے بعد جنہوں نے آپ کے ساتھ چلنا تھا وہ آمادہ تھے، جنہوں نے نہیں جانا تھا وہ آمادہ نہیں تھے. آپ وہاں سے تقریباً اٹھ کر جانے والے تھے. اس وقت جناب علمدار آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آقا اجازت ہے کہ میں ان لوگوں سے کچھ دیر کے لیے بات کر لوں. آپ نے اجازت دی، اور جناب عباس بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے اہل مکہ، تم جسے چھوڑ رہے ہو یہ ہستی کون سی. جناب عباس ان کو ان کے فیصلے کی اوقات واضح کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے اس خطبہ میں اہل مکہ پر ان کی اوقات کو واضح کیا ہے، امام علی مقام کی عظمت کا اظہار کیا ہے، اور اصل میں بتایا ہے کہ جب علی کا بیٹا ایک امام کا تعارف کرواتا ہے تو پھر کس شان سے کرواتا ہے. لہٰذا یہ یوں سمجھ لیجئے یہ تعارف امام ہے بازبان ابن امام، اور شان امام کا خطبہ ہے. موضوع ہے حسین، اب سینیریو سمجھیے، موضوع ہے حسین، ذاکر ہے صاحب دعوی سلونی کا بیٹا. اب کیا بنے گا؟ لہٰذا جب جناب عباس نے یہ خطبہ دینا تھا تو خطبہ دینے کے لیے آپ کو پتہ ممبر کی ضرورت پڑتی ہے.
اب ہر دور میں حرم خدا میں مختلف ممبر پڑے ہوتے ہیں. جناب عباس تشریف لائے, آپ نے ہر ممبر پر نگاہ کی, مگر ذکر فضائل حسین کے لیے عباس کو ہر ممبر انتہائی چھوٹا دکھائی دیا, انتہائی معمولی دکھائی. تو اگلے لمحے ایک عجب منظر دیکھا گیا کہ علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ کھڑا تھا. اسی لیے میں بطور ذاکر یہ عرض کرتا ہوں, مولا عباس بتانا چاہتے تھے ہر جگہ بیٹھ کر ذکر حسین چھیڑ دینے والوں, یاد رکھو جب موضوع ہو نا حسین اور ذاکر ہو علی کا بیٹا تو ممبر کم از کم کعبے کے عرش جتنا بلند ہونا چاہیے. تو بس جناب عباس کعبۃ اللہ کی چھت پہ گئے. یاد رکھے کعبے کو ممبر فقط دو ہی ہستیوں نے بنایا, یا توحید سنانے کے لیے مشرکوں کو علی ابن ابی طالب نے, یا منافقوں کو حسین سنانے کے لیے جناب عباس نے. یعنی کعبہ اس ممبر کا نام ہے جس پہ فقط دو ہی موضوع آج تک پڑھے گئے ہیں, یا توحید خدا سنائی گئی ہے یا عظمت حسین دکھائی گئی. جناب عباس کعبۃ اللہ کی چھت پہ تشریف لائے اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر, حضور جہاں سے میں یہ پیش کروں یہ کتاب آپ کو پاکستان سے منگوا سکتے ہیں, علی اصغر یونسیان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے خطیب کعبہ, اور اس پہ حضرت آیت اللہ جواد کربلائی کی تقریض موجود ہے. لہٰذا آپ یہ کتاب آپ کو یہاں سے لاہور سے اور دیگر علاقوں سے مل جائے گی پاکستان میں سے. اس کے بہت سارے ریفرنس ہیں, اتفاقاً اس کے اہل سنت ریفرنس بھی موجود ہیں, اور بلکہ جب میں نے یہ پڑھا خطبہ تو اس کے بعد مجھے بعض دوست نے, انہوں نے ایک دوست نے بھیجا بھی کہ اہل سنت عالم دین نے بھی اپنے محفل میں اس خطبے کو پیش کیا اور ہو بہو الفاظ یہی تھے, اور مطلب حقانیت حق جو ہے وہ اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے چھپایا نہیں جا سکتا. تو حضرت عباس, بہرحال خطبہ طویل ہے اور میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھ کے بعض مخصوص جملے پیش کروں گا, اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا فضائل امام کا, اور کیوں نہ آئے کہ جب جناب عباس جیسی ہستی کی زبان ہو اور امام حسین جیسا موضوع ہو. جناب عباس ممبر پر آئے. اب اس پہلے جملے کو سمجھنے کے لیے نا آپ نے تھوڑا سا میری جانب توجہ کیجئے گا, کیونکہ اس میں دو اشارے ہیں. یہ پہلا جو جملہ ہے, اور یہ اس کا لطف ہی تب آتا ہے کہ جب ان دو اشاروں کو سمجھ لیا جائے. اب آپ نے سارا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے. حضرت عباس کہاں کھڑے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی چھت پہ. اب کعبۃ اللہ کی چھت سے سامنے سارا مجمع حاجیوں کا موجود ہے, اور سامنے امام علی مقام, سب سے سامنے تو جناب امام علی مقام خود کھڑے ہیں. اب جناب عباس نے دو اشارے کیے ہیں اس پہلی سطر میں. پہلا اشارہ ہے کعبۃ اللہ کی طرف اور دوسرا امام حسین کی طرف. اب یہ بات مد نظر رکھیں تو آپ کو لطف آئے. امام جناب عباس نے آغاز ہی یہاں سے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی شرف ھذا, اپنے نیچے موجود کعبے کی طرف پہلا اشارہ, بے قدوم ابھی ہے ہی. اب یہ ابھی میں جو ہے کی ضمیر ہے یہ امام حسین کی طرف ہے. الحمدللہ, آپ اشارے سمجھیں گے تو جملہ لطف دے گا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بے قدوم ابھی, حمد ہے اس اللہ کی جس نے عزت دی اس کعبے کو یہ امام حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. حمد ہے اللہ کی. الحمدللہ الذی, یا علی یا الحمدللہ الذی شرف ھذا بے قدوم ابی, حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت دی ان مولا حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. اور جملہ جب مکمل ہوتا ہے تو پھر کمال ہی لطف آ جاتا ہے. میں نے عرض کیا عقیدہ اور عقیدت کا اس سے حسین امتزاج نہیں ہو سکتا, اور کیسے ہو حضور یہ علی کے بیٹے کا یہ کسی جذباتی خطیب کے الفاظ نہیں ہے, یہ قد کان من الفقہاء اولاد الائمہ. حسین ابن علی کے پاس دو فقیہ تھے, ایک حبیب ابن مظاہر, ایک ابو الفضل العباس.
یہ فقی ہے، آل محمد کے جملے ہیں، کسی جذباتی خطیب کے نہیں۔ فرماتے حمد ہے اللہ کی جس نے اس کعبہ کو عزت دی مولا حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے۔ من کان بالامس بیتن اصبح قبلہ، اللہ جانے کب سے خالی گھر تھا، ان کے بابا کے قدموں نے چھوا تو یہ قبلے میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے گا اس جملے میں جناب عباس نے پہلی جملے میں کائنات فضائل وا کر دی ہے، خدا کی قسم۔ سب سے پہلے فرما رہے حمد ہے اللہ کی جس نے اس کعبہ کو عزت دی، کس کے ذریعے؟ مولا حسین کے بابا کے قدموں کے۔ یہ سمجھے یہ کہنے والی پرسنالٹی کون ہے؟ حضرت ابو الفضل العباس۔ عباس کون ہے؟ عباس علی کے بیٹے ہیں۔ حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں۔ یہ اس ایک جملے ایک اشارے میں کردار عباس سمٹ کر آ جاتا ہے۔ آپ کمال حضرت ابو الفضل العباس دیکھیے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرے بابا کے قدموں کے ذریعے، مگر چونکہ مولا حسین وہاں موجود ہے تو کمال اطاعت و بندگی حضرت عباس دیکھیے، یہ نہیں کہا میرے بابا کے، مولا حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے۔ یہ ہے کمال اطاعت حضرت عباس، یہ ہے کردار حضرت ابو الفضل العباس۔ یہ ایک جملے کے اندر کمال غلامی عباس سمٹ کر آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں مولا حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے۔ اب حضور یہ بات سمجھنے کی ہے، کعبۃ اللہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ بیت اللہ۔ جناب عباس فرما رہے ہیں یہ کعبہ بیت اللہ، یہ جو بیت اللہ تو ہمیشہ سے تھا، پر یہ کعبہ کب سے بنا ہے؟ یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ قبلے میں کس وقت تبدیل ہوا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں یہ قبلے میں تبدیل ہوا ہے مولا حسین کے بابا کے قدم لگنے کی وجہ سے۔ حضور اگر آپ کی توجہ تو میں عرض کروں، اللہ کو یہ حضرت عباس کا انداز یقیناً اتنا پسند آیا کہ عباس تیری غلامی پہ بھی سلام ہے کہ تو نے اپنا باپ نہیں کہا، حسین کے بابا۔ شاید اسی وقت مشیت نے ارادہ کر لیا کہ اب تا صبح قیامت حسین فرزند رسول کہلائیں گے، عباس علی کا بیٹا کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں امام حسن و حسین ہمیشہ فرزند رسول کہلاتے ہیں اور علی کا بیٹا فقط حضرت عباس کے نام کے ساتھ۔ اب جناب عباس یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بابا کے جب قدم لگے نا تو یہ قبلے میں تبدیل ہوا، یعنی کعبہ بیت اللہ ایک گھر تھا، یہ قبلے میں کیسے تبدیل ہوا؟ مگر دیکھیں میں اگر صرف اسی پہلی سطر پہ شاید آج کی مجلس تمام ہو جائے، اس لیے مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ کمال دیکھیں فرمانے شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف دیا ہے۔ اب شرف کسے کہتے ہیں حضور؟ شرف اس شے کو کہتے ہیں کوئی ایسی فضیلت جو پہلے نہ ہو یا پہلے سے جو فضائل ہوں ان میں اضافہ ہو جائے۔ یعنی اس بات کو سمجھیے گا، آپ کسی عالم دین سے ملے اور ان سے مل کر کہیں کوئی صاحب فضیلت عالم دین اور آپ مل کے گئے، میں نے سوچا جی آپ کو شرف ملاقات عطا کروں، تو کتنی عجیب سی بات لگے گی، ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ بھی کتنا معیوب سمجھیں گے کہ صاحب شرف تو آپ کو ملا کہ آپ عالم دین سے مل رہے، الٹا آپ عالم دین سے کہہ رہے ہیں جی میں نے آپ کو شرف عطا۔ بھائی شرف وہ ہوتا ہے جو وہاں آئے کہ دوسری طرف فضیلت زیادہ ہو، دوسری طرف فضائل زیادہ ہوں اور مل کے اس کی سبب آپ کی فضیلت میں اضافہ ہو، اسے کہتے ہیں شرف مل جانا۔ کعبہ پہلے سے کسی خرابے کا نام نہیں ہے کہ جناب عباس فرما رہے ہیں علی کے قدم لگے تو یہ قبلے میں تبدیل ہو گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ کمال یہ دیکھیے پروردگار نے فرمایا یہ اول بیت ہے جو بنایا انسان کے لیے، یہ ہدایت ہے اور برکت ہے عالمین کے لیے، عالمین کے لیے جو ہدایت اور برکت تھا اسے علی کے قدم شرف عطا کر رہے ہیں۔ اللہ جانے جس کے قدموں کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ عالمین کے لیے جو برکت اور ہدایت ہو اسے بھی عزت عطا کر دے، اللہ جانے جس کے قدموں کی اتنی عزت ہے اس کے سر کا مقام کیا۔
خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ ٹھیک ہے. تو حضور سلام بلند سے بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ تو جس کے قدموں میں اتنی فضیلت ہو کہ اسے عزت دے، جو عالمین کے لیے برکت ہو. حضور جس کے قدموں میں اتنی عزت ہو نا، اسی کے قدموں کا حق بنتا ہے مہر نبوت تک آ جانا، انہی قدموں کا بنتا ہے مہر نبوت تک. خدا ہی بہتر جانتا ہے مولا کے قدموں میں کیا فضیلت ہے. فرما رہے بے قدم من کان بالامس بیتن اصبح قبلہ، اللہ جانے کب سے خالی گھر تھا، ان کے قدم لگے تو یہ قبلے میں تبدیل ہو گیا. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے. اللہ کی ذات کبھی ڈھانچے کو تو جھکاتی نہیں، وہ یہ کام کرتا ہی نہیں. پتلے کو تو سجدہ وہ کرواتا ہی نہیں. اس نے آدم کو بنایا تو کیا دعوت سجدہ دی؟ نہیں. وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب سجدے میں چلے جانا. اس کا مطلب ہے یہ سنت الہی ہے، خدا ڈھانچے کو سجدے نہیں کرواتا جب تک اس میں روح نہ پھونک دے. جناب عباس پہلے جملے میں بتا رہے دنیا والوں یاد رکھو وہ روح کعبہ کون ہے جس نے اس ڈھانچے کو قبلے میں بدلا ہے، وہ روح کعبہ علی ابن ابی طالب کے قدم مبارک. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو مولا امیر کے مبارک قدم جناب عباس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مبارک قدم ہے جنہوں نے اس کو قبلے میں تبدیل کیا ہے. اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، وقت مختصر ہے. ایتها الکفرۃ الفجر اتصدون من طریق البیت لامام البررہ من هو احق به من سائر البریہ من هو ادنی به. آپ فرماتے ہیں کہ اے کافرو، اے فاجرو، کیا تم نیکوکاروں کے امام کا راستہ روکتے ہو؟ ان سے زیادہ حق کس کا ہے کہ یہاں تشریف لائیں، اور ان سے زیادہ بیت اللہ سے قربت کس کی ہے؟ کون ہے جو ان کی نسبت زیادہ قریب ہے بیت اللہ کے؟ اب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے دعوت دی کہ پہلے آپ کو اس منظر نامے کو صحیح سے سمجھنا پڑے گا کہ جس ماحول میں یہ خطبہ دیا، پھر اس کے الفاظ کی تاثیر سے لطف آئے گا. اب کہاں یہ کون سی تاریخ کو خطبہ دیا گیا؟ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری. آپ جانتے ہیں حج 10 ذی الحجہ کو ہوتا. 8 ذی الحجہ وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جنہوں نے حج کرنا ہو، جن دوستوں نے آپ میں سے حج کیا ہوگا وہ بھی گواہی دیں گے، 8 ذی الحجہ تک ہر حاجی کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے. یہ بھی کمال ابلاغ امام علی مقام تھا. امام تو 6 اور 7 کو بھی چھوڑ سکتے تھے کعبہ، وہ جو احراموں میں تلواریں چھپا کے آئے تھے وہ تو موجود تھے. کیوں آپ نے ڈیلے کیا؟ آپ چاہتے تھے کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا فرزند رسول کب چلے گئے. امام 8 ذی الحجہ کو اس لیے وہاں سے گئے تاکہ ہر کوئی جو وہاں پہنچا اسے پتہ چل جائے کہ فرزند رسول دعوت دے کر جا رہے ہیں. تو 8 ذی الحجہ کا مطلب ہے کہ سامنے مجمع کون سا ہے؟ حاجیوں کا. کمال دیکھیے، سامنے سفید احرام میں ایک جیسے احرام پہن کے دھلے دھلائے پاک و پاکیزہ تلبیہ زباں پہ جاری کر کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے حاجی کھڑے، اور علی کا بیٹا کہہ رہا ہے ایتو حل کفرت الفجر، اے کافرو، اے فاجر. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ قریش کے کسی محلے میں کھڑے ہو کر جناب عباس نے خطبہ نہیں دیا، یہ ابو لہب کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر بات نہیں ہو رہی، یہ تو حجاج کا مجمع ہے حضور. اب حاجی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کو تو مانتے ہی ہوں گے. اگر حاجی ہیں تو من استطاع الیہ سبیلا کے تحت ہی آئے ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو آئے ہیں. اس کا مطلب ہے نبوت اور رسالت پر بھی ایمان ہوگا. مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور بن رہا ہے. جناب عباس فرما رہے اے کافرو، اے فاجرو، اللہ اکبر. یہ بات سمجھنی ہوگی دوست سمجھیے، ان سے کوئی تو ایسی کوتاہی ہوئی ہوگی کہ یہ سفید لباس میں کھڑے ہو کر بھی کافروں کی کیٹیگری میں چلے گئے. یہ بیت اللہ پہ موجود ہو کر بھی کافر عباس سے علمدار یوں ہی تو کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ کافر کہنا بڑا سنگین مرحلہ ہے. کیونکہ جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، سچی حدیث یہ ہے اگر سامنے والا کافر نہ ہو تو یہ لفظ پلٹ کے اسی کی جانب آ جاتا ہے کہ جو فتویٰ دیتا ہے
اسی لیے کافر کافر کہنے والوں سے ہم تو خود بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یہ ایمان کی حقیقت واضح کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں اپنی شیشے میں کھڑے ہو کر فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور معاملہ یہ ہے کہ جناب عباس اگر کافر کریں کوئی تو وجہ ہوئی ہوگی، کوئی تو ریزن ہوئی ہوگی، ان سے کوئی کو تھا۔ ہاں ایک بات سمجھ میں آئے، ایک بات سمجھ میں آئے، رسول نے فرمایا الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے، سفینہ نجات ہے حسین۔ اور سفینہ نجات جب نوح کے بیٹے نے چھوڑا تو نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا سوار ہو کافروں میں سے نہ ہو۔ یعنی قرآن نے بتا دیا کہ سفینہ نجات کے ہوتے کوئی آپشن نہیں ہوتی، سوار ہونا ایمان ہے، چھوڑ دینا کفر ہے۔ چونکہ حسین کو چھوڑ دیا ہے، اب چاہے کعبے کے حج کرتے ہوئے بھی مر جائیں گے تو ازرو قرآن کافر ہی مریں گے، مومنوں کی توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے دوستان۔ حضور بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا ایمان اور کفر میں واضح فرق ہی ذات حسین ہے۔ حسین سفینہ نجات ہے، تو جب حسین کو چھوڑ دیا تو پھر کون سا خدا، کون سا رسول، کون سا تصور قیامت، کون سا تصور دین، کون سی شریعت، کون سی نمازیں۔ کمال یہ دیکھیں اصل تو خود حسین ہی کی ذات ہے، حسین اپنے آپ میں دین ہے۔ یہی تو دیکھیں کیا آپ کا تصور جو بھی ہو تصور دین، مجھے ایمان سے بتائے جنہوں نے دیکھا فرزند رسول جا رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ فرزند رسول اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، انہوں نے حسین چھوڑ کر کعبے کا طواف شروع کر دیا، آپ کے خیال میں اللہ ان کا حج قبول کرے گا؟ جنہوں نے امام حسین کو دیکھا کہ امام دعوت دے رہے اور جا رہے اور انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے اللہ اکبر اور نیت کر کے نمازیں شروع کر دی، اللہ ان کی نماز قبول کرے گا؟ جنہوں نے حسین چھوڑ کر سجدے کیے، حسین چھوڑ کر رکوع کیا، نہیں حضور ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین است حسین، حسین اپنی ذات میں دین کا نام ہے۔ جب کوئی دین کو چھوڑ دے تو چاہے نمازیں کریں چاہے روزے کریں، دل میں بغض علی اور طواف پر طواف، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ حضور یہ نصیب کے چکر لیے جا رہے تھے جو حسین کو چھوڑ کر، یہ بیت اللہ کا حج نہیں تھا، یہ اصل میں جب ذات گرامی حسین ہی اپنے میں معیار ہے۔ وقت مختصر میں آگے بڑھتا ہوں حضور، نہیں تو خدا کی قسم اس خطبے کے اندر تو مطالب ہے پوری کائنات۔ میں اتفاقاً جب سے یہ نکلسن روڈ پہ انسان پڑھا ہے ہر جگہ مومنین کی یہی فرمائش رہی ہے، اور میں اس پہ بھی 10 مجالس پڑھ کر آ رہا ہوں ادھر ہیوسٹن میں، مجھے 10 مجالس اسی اس پہ پڑھنی پڑی ہیں خطبے پہ، لہٰذا اس میں مواد بہت زیادہ، میں صرف سلیکٹڈ گفتگو کر کے آپ کے سامنے سے آگے بڑھوں تاکہ وقت کو مد نظر رکھوں۔ حضور ہوتا کہ آپ نے فرمایا کافر و فاجر ہو، تم حسین ابن علی کا راستہ روکتے ہو، تم کس امام کا؟ اتصدون من طریق البیت لامام البررہ، نیکوکاروں کے امام کا۔ اب ذرا سمجھیے گا یہ جملہ، کاش میرا پہنچ جائے، بڑی سادگی سے عرض کروں گا کیونکہ جملہ میں بڑی اہمیت ہے، آپ اگر تصور کریں۔ جناب عباس نے فرمایا کافرو تم امام برحق کا، نیکوکاروں کے امام کا راستہ روکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے امام حق کا راستہ روکنا صرف بدتمیزی نہیں ہوتی، کفر ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ اب آپ سمجھے حضور، حر کو معافی نہیں ملی، حسین کفر سے ایمان میں لے کر آئے جناب حر کو۔ امام برحق کا راستہ روکنا کفر ہوتا ہے۔ سادگی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، جب امام برحق کا راستہ روکنا کفر ہے تو امام برحق کی جگہ پر بیٹھ جانا اللہ جانے کفر کا کون سا درجہ ہوتا ہوگا۔ اللہ جانے کو بدبختی کی کون سی معراج پر ہوگا جو امام کی جگہ ہی بیٹھ جائے۔ خدا جانے خدا اس رئیس الکافرین کا حشر کیا کرے گا۔ تو حضور آپ نے فرمایا کیا تم امام برحق کا راستہ روکتے؟ من ہوا
अदनबे, कौन है जो इनसे ज्यादा काबे के करीब है। सारी दुनिया घर से उठे, एहराम बांधे, खुशू खुजू से तलबिया पढ़ती हुई आए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तवाफ करे, सारा कुछ करे, घर जाए, फिर कहलाएंगे जायर बैत। हुसैन उस हस्ती का नाम है, घर भी बैठे हो तो अहले बैत, हुसैन का मुकाम और मर्तबा। तो आप फरमा रहे तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो कि मुकाम हुसैन क्या। एक दुरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अगला जुमले के ऊपर चलता है। फरमाते अब ये इंतहाई खूबसूरत जो है अगला जुमला, फरमाते हैं वलो लम तकुम मशीयत मौलाई मजबूलत मशीयत रहमान। अच्छा, ये जनाब अब्बास अलमदार, मैंने अर्ज किया कि ये एक आरिफ, जनाब अब्बास एक फकीह आले मोहम्मद, एक आरिफ आले मोहम्मद के जुमले हैं। तो इसमें आप देखिए कि आपने मारिफत इमाम भी देनी है और आपने ये भी बताना है कि देखो तुम मिस किस हस्ती को कर रहे हो। तो फरमाते हैं लौला हुक्मुल्लाहिल जलीला व अस्रारुहुल अलिया व इख्तबारुहुल बरिया ले तुआरे बैत अलै कबल अन यमशी लदे कद अस्तलमुन नासुल हज्र वल हज्र यस्तलमु यदे। फरमाते हैं याद रखो, अगर अल्लाह के राज है नेहा ना होते और उसकी बुलंदतर मसलेहतें ना होती तो दुनिया तो काबे की जियारत पर आती है, काबा चल के मेरे हुसैन की जियारत पर आ जाता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मसलेहतें ना होती, उसके बुलंद पाया असरार है नेहा ना होते और बुलंद मसलेहतें ना होती तो सारी दुनिया जाके हजरे अस्वद के बोसे देती है। ये हजरे अस्वद आके मेरे मौला हुसैन के हाथों के बोसे। देखिए हुजूर, आप इस बात पे ताज्जुब ना कीजिएगा, आता वही है जो मुश्किल में हो, आता वो है जो मुश्किल में हो। हुसैन नहीं, खुद वजूद काबा मुश्किल में था। ये बात याद रखिएगा, मुश्किल में तो असल इमाम आली मुकाम ने तर्क काबा करके काबा की हुर्मत का तहफ्फुज किया है। इमाम फरमाते थे मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ शहीद हूं और काबे की हुर्मत पामाल हो। काबा को कत्ल गाह बनने से बचाया है हुसैन इब्ने अली ने। अब काबा मशकूर व ममनून इमाम अली मुकाम है, इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ परवरदिगार का भी कुलिया है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ए हुसैन तूने काबे के हवाले से किया, ले अब ये मामला रहेगा, अगर काबा पे 30-40 लाख आएंगे तो 2-3 करोड़ तेरे रोजे पे भी सलाम करने के लिए। हुसैन तूने काबे का तहफ्फुज किया है, तूने काबे को बचाया है। अब हुसैन एहसान का बदला तो एहसान के सिवा कुछ नहीं है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि रिज्क तो मेरा होगा, तबर्रुक हुसैन के नाम का कहलाएगा। अब पानी तो खुदा का होगा, सबीले नामे हुसैन की कहलाएंगी। अब जिक्र तो दीने खुदा का होगा और मजलिस नामे शब्बीर ही की कहलाएंगे। दरूद पढ़िए मोहम्मद की जात मोहम्मद। अच्छा, अगले जुमले में देखिएगा कद अस्तलमुन नासुल हज्र वल हज्र यस्तलमु यदे। फरमाते हैं ये हजरे अस्वद को सारी दुनिया बोसा देती है। हजरे अस्वद इमाम अली मुकाम के हाथों के बोसे देता। आपने कभी गौर किया ये हजरे अस्वद को बोसे क्यों दिए जाते? इसके आखिर इसकी साइंस क्या है, किस वजह से इसको बोसे दिए जाते? और एक दूसरे के ऊपर से उछल के और एक दूसरे को टकरे मार के हर मुसलमान चाहता है कि वो उधर मतलब के किसी तरह से बस एक बोसा दे दे हजर अस्वद को। आखिर उसकी कोई तो रीजन होगी। हजूर याद रखिए, हजर अस्वद, एक रिवायत आपके सामने पेश करूंगा, ये इब्ने हजर मक्की ने सवाई के मुहर्रका में लिखी है और सवाई के मुहर्रका आपके मकतब के खिलाफ लिखी गई किताब है। सिवाय के मुहर्रका के अंदर ये तलवारें उस बेचारे ने गिरानी तो आप पे थी, मगर वो फ्रेंडली फायरिंग का शिकार खुद ही हो गए। और मतलब वही बात है कि आपके ऊपर तलवारें गिराते गिराते अपनी पांव पे दे मारी। और एक रिवायत बड़ी अजीब लिखी, फरमाते हैं कि हजर अस्वद के ऊपर दूसरे खलीफातुल मुस्लिमीन तशरीफ लाए और सभी के दरमियान उन्होंने आगे बढ़ के तो हजर अस्वद को बोसा दिया। और बोसा देने के बाद वो फरमाने लगे कि पत्थर, मैं जानता हूं तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अगर मैं सरकारे रसूल खुदा को तुझे बोसा देते हुए ना देखता तो मैं तो तुझे बोसा ना देता।
تو اب یہ تو مومنین کے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ عقیدہ نکلا کہاں سے، اینٹ اور پتھر سمجھنے والا. یہ بہرحال پتہ چلا اس کی تاریخ بھی بڑی قدیم ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میں تجھے نبی کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. قسمت اچھی مسلمانوں کی اور حجر اسود کی کہ وہاں صرف خلیفۃ المسلمین نہیں، خلیفہ الہی بھی موجود تھے. توجہ ہے جی، وہاں فقط مین میڈ قیادت موجود نہیں تھی بلکہ خدا کی بنائی ہوئی ہستی بھی موجود تھی. مولا علی ابن ابی طالب نے جیسے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ابن خطاب، یہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا علی، یہ پتھر کیسے نفع اور نقصان دے گا؟ تو مولا امیر نے فرمایا سنو ابن خطاب، تم نے قرآن نہیں پڑھا. سبحان اللہ، توجہ ہے جی. بھئی کسی قاری سے یہ کہنا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور بات ہے، دعوی حسبنا کتاب اللہ کرنے والوں سے یہ کہنا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یہ بھی کمال ہے خدا کی. تو مولا فرمانے لگے، مولانا نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا علی، قرآن میں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ایک اوتھ کیا تھا عالم زر میں انسانیت سے، سورہ مبارکہ آراف، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. آپ نے فرمایا اللہ نے اوتھ نہیں دیا تھا، تمام آدمیت کو، انسانیت کو پشت آدم سے اخذ کر کے ان سے ایک اوتھ لیا تھا اور کہا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں. قالوا بلا، سب نے کہا سرکار ایسے ہی ہے. تو آپ نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا اب اس پہ شاہد ہو جو کل کو مجھے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے. کہا سرکار بالکل اللہ نے اوتھ لیا تھا. آپ نے فرمایا جب اوتھ تمام ہوا تو اللہ نے جنت سے ایک پتھر کو بلایا، ایک پتھر کو بلایا. وہ جتنی انسانیت نے یہ اوتھ کیا تھا اللہ نے ان کا نام رجسٹر کروا کر ملائکہ سے اس پتھر کے اندر رکھوا دیا اور اس پتھر کو حکم دیا، جنت کے پتھر کو، کہ صبح قیامت جب یہ ساری انسانیت میرے سامنے موجود ہوگی تو تو گواہی دینا، اگر کوئی مکر جائے نا اس دن تو تو بتا دینا یا اللہ یہ مکر رہا ہے، اس نے اوتھ کیا تھا. تو آپ نے فرمایا ابن خطاب یہ وہی پتھر ہے، اس کے اندر انسانیت کا وہ عالم زر کا اوتھ موجود ہے. یہ صبح قیامت بتائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. لہٰذا یہ نفع بھی دے سکتا ہے، یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. توجہ فرما رہے جی. تو اب آپ سمجھیے کہ یہ جو بوسہ دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عالم ظاہر میں، وہ عالم زر کی بات تھی. عالم ظاہر میں ہر کوئی آگے بڑھ کے اپنی فوٹو آئی ڈی دکھاتا ہے اسے بیسکلی کہ بھائی پتھر دیکھ لے میں اپنے اوتھ پہ باقی ہوں، وہ جو اوتھ میں نے کیا تھا اللہ سے عالم زر میں تجھے چوم کے، یہ چومنا اصل میں تجدید بیعت ہے، یہ تجدید وفا ہے کہ میں اپنے اوتھ پہ وفادار ہوں، میں ابھی بھی اپنے اوتھ پہ کھڑا ہوں. تو یہ فوٹو آئی ڈی دکھائی جاتی ہے. یہ بوسہ ہونا بیسکلی یہ اس کے اوپر آ کر تجدید بیعت ہے. جناب عباس فرما رہے ہیں سنو، اگر اللہ کی عظیم تر مصلحتیں نہ ہو، اگر اللہ کے اسرار ہائے نہان نہ ہو، ساری دنیا آ کر اس پر وفا کرتی ہے. یہ آ کے مولا حسین کے ہاتھوں کے بوسے دیتا. مانا کیا ہے؟ سادی سی بات ہے، تعجب میں کیوں آنا؟ یہ پتھر کہاں سے منگوایا خدا نے؟ جنت سے. حسین کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین ہے جنت کا مالک. تو ہر کوئی آ کر اس کے ہاتھوں پہ تجدید وفا کرتا، وہ پتھر آ کے اپنے مالک کے ہاتھوں پہ تجدید وفا کرتا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، درود پڑھیے گا. تو حضور اگلا جملہ کیا ہی جناب عباس نے، اور اس جملے میں تو آ کر آپ نے پورا امام علی مقام. میری آواز آ رہی ہے دوستان؟
تو حضور اگلے جملے میں نا میں سمجھتا ہوں اس خطبے کا نا ایک بہت ہی حساس نقطہ ہے، اور اس میں عظمت حضرت عباس تو ہے ہی، مگر اس کے پہلے حصے کے اندر بھی کمال جناب عباس نے امام علی مقام کی شخصیت کو اور جہاد کو اور آپ کے اس پوری مبارزت کو جو کربلا کے نام پہ اسے ڈیفائن کر دیا۔ اگر توجہ ہو تو میں عرض کروں، آپ نے فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةَ مَوْلَائِ مَجْبُولَةٍ مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ لِوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّكَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ۔ دوستان، اس جملے کی حدت اور شدت کو محسوس کرنے کے لیے خدا کی قسم جو ماحول اور لہجہ چاہیے وہی مجھے حاصل نہیں ہے، نہیں تو آپ صرف اس جملے کے اندر موجود ذرا حدت اور شدت کو دیکھیے گا۔ جناب عباس فرما رہے ہیں وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةَ مَوْلَائِ مَجْبُولَةٍ مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ، اگر میرے مولا حسین کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی تو، یعنی میرا مولا اگر اللہ کے تابع نہ ہوتا، میرا مولا باؤنڈ نہ ہوتا اللہ کے فیصلوں کا، اور وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے نہ ہوتے، تو کیا میں کرتا؟ تو لِوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّكَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تو یاد رکھو اگر میرا مولا اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتا، میں تمہیں ایسے آ کے جھپٹ لیتا جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بپھرا ہوا عقاب آ کر پکڑتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا پہلا حصہ اور دوسرا دونوں بڑے قابل غور ہیں، اور میری کوشش ہوگی بس آپ کی جلدی زحمت تمام کی جائے۔ حضور دیکھیں پہلے جملے پہ غور کیجئے گا، اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی۔ اس جملے کے ذریعے جناب عباس یہ بتا رہے ہیں کہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا سے لے کر 8 ذی الحجہ کو مکہ ترک کرنا سے لے کر 2 محرم کو کربلا پہنچنا اور 10 محرم شہادت کے منصب پر فائز ہونا، یہ ساری ڈیوریشن میں امام علی مقام ایک ایک لمحے میں تابع مشیت رحمان تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام سے اتفاق کرنا اللہ سے اتفاق کرنا ہے، اور امام کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنا یا اس پر تنقید کرنا اصل میں اللہ کی مشیت پر تنقید کرنا، کیونکہ امام علی مقام تابع مشیت رحمان تھے، آپ اللہ کی مشیت کے تابع تھے۔ اور اگلے جملے میں فرما رہے ہیں یاد رکھو اگر میرا مولا تابع نہ ہوتا نا، پھر میں تمہیں بتاتا، میں تمہیں ایسے آ لیتا جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بپھرا ہوا عقاب پکڑتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ سن تو لیا، آپ ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ یہ 8 ذی الحجہ یہ جملہ کہا گیا ہے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں سامنے مجمع کتنا ہوگا؟ ذرا غور فرمائیے گا، 10 ہجری میں پیغمبر نے اپنی زندگی کا آخری اور پہلا اور آخری حج کیا۔ جب حج کر کے آپ واپس پلٹے تھے غدیر خم میں کتنا مجمع تھا؟ تقریباً 1.25 لاکھ حاجی اس وقت موجود تھے۔ آپ لوگوں نے سن رکھی ہے نا روایتیں، غدیر خم میں کم از کم 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کی باؤنڈریز کیا تھی؟ مکہ، مدینہ، طائف، کچھ حصہ یمن، that's it، اتنا تھا۔ کوفہ اور بصرہ تب بنے بھی نہیں تھے، یہ تو فوجی چھاؤنیاں بعد میں بنائی گئی تھی، اور باقی اسلام کی حدود کوئی تھی نہیں، شام بعد میں فتح ہوا، سارے معاملات بعد میں ہوئے۔ آپ سوچیں اب 60 ہجری کا حج ہے، اب اسلام کی باؤنڈریز بظاہر عالم اسلام کی باؤنڈریز کیا تھی؟ ایک طرف افریقہ، دوسری طرف آپ کا سب کانٹیننٹ، اس میں سارا مصر، شام، اردن، یہ تمام علاقے، ایران، سب کچھ فتح ہو چکا۔ آپ سوچیں جب 10 ہجری میں واپسی پہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا تو 60 ہجری میں جناب عباس کے سامنے کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ سوچ لیں بھائی، 15-20 لاکھ کا مجمع، چلے میں کہتا ہوں آپ کے ایگزیجریشن ہے، 10 لاکھ کا مجمع، چلے 5 لاکھ کا مجمع تو ماننا ہی پڑے گا۔ آپ سوچے 5-6 لاکھ کے مجمع سے علی کا بیٹا کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے سنو، اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی، میں تمہیں ایسے آ لیتا جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بپھرا ہوا عقاب پکڑتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں
یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کہیں کعبۃ اللہ سے غائب تو نہیں ہو گئے، آپ وہی سب کے سامنے اترے ہیں، سینہ تان کے اسی مجمع سے گزرے ہیں۔ کسی ماں نے تو ایسا لال جنا ہوتا جو سامنے کھڑے ہو کر کہتا عباس کسے کہہ رہے ہو؟ اب سمجھے جو لاکھوں کو ڈری چڑیا کہہ کے سینہ تان کے بیچ سے گزر جائے اسی کو علی کا لال حضرت عباس کہتے ہیں۔ برائے خوشنودی ہے جناب حضرت غازی عباس علمدار سکر سکینہ بلند سے بلند 10 صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، جناب حضرت علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ ہستی شجاعت کے کون سے معیار پر تھی۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات صلی تھوڑی سی نیٹ میں انٹرپشن ہو رہی ہے، مگر میرے خیال میں آپ کی جانب سے شاید معاملہ ہے، کیونکہ میری جانب سارے معاملات درست محسوس ہو رہے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا دوستو؟ آخری سطر کی طرف بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں ہیہات فانظروا ثم انظروا۔ آپ نے اظہار افسوس کیا، اظہار افسوس کر رہے ہیں اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کس حد تک گھٹیا ہو چکے ہو کہ تمہیں اب فرق دکھائی نہیں دے رہا۔ ہیہات فانظروا ثم انظروا مما شارب الخمر ومما بیت الوحی والقرآن۔ آپ فرما رہے ہیں افسوس ہے تم پہ، تم غور کرو اور پھر غور کرو، کہاں شراب و کباب میں ڈوبے ہوئے اور کہاں بیت وحی کے حامل افراد۔ مما بیت الوحی والقرآن ومما فی بیت اللہوات والدانسات ومما فی بیت التطہیر والآیات۔ فرما رہے ہیں کہاں شراب و کباب میں ڈوبے ہوئے، شوخیوں اور مستیوں میں پڑا ہوا گھر، اور کجا آل محمد کا پاکیزہ گھرانہ عصمت و تطہیر میں ڈوبا ہوا اور قرآن کی آیات کا حامل۔ یعنی تم یہ فرق ہی بھول گئے ہو، تمہیں یہ فرق ہی دکھائی نہیں دے رہا کہ کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے، تمہیں دونوں گھرانوں کی عظمت میں فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ یعنی بے حسی کی طرف متوجہ کیا کہ تم کس حد تک بے حس ہو گئے ہو۔ حسین کو چھوڑ رہے، حسین کو چھوڑنا بے حس ہونے کی دلیل ہے۔ حسینیت زندگی ہے، حسینیت اصل میں روح اسلام ہے، اور جس نے امام علی مقام کو ترک کیا اس نے اصل میں وہ اس کی نگاہ میں وہ دم ہی نہیں ہے، وہ زور ہی نہیں رہا، وہ بدبخت ہے جو حسین ابن علی کو چھوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ بڑھتا ہے تو امام علی مقام نے پیچھے دیکھا اور پلٹ کے فرمایا الناس عبید الدنیا ودین لائق علی السنتہم۔ آپ نے فرمایا یہ انسان دنیا کا غلام ہے، انسان دنیا کے غلام ہے، اور یہ دین ان کی زبانوں کا فقط چسکے کی حد تک رہ گیا۔ یعنی ان کی زبانوں پہ توحید کا بیان ہے، نبوت کا ہے، قرآن کا ہے اور اسلام کا ہے، مگر حقیقتاً ان کے اندر سے روح ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ فقط اب زبانی الفاظ ہیں جو زبان کی حد تک لطف دیتے ہیں، ان کے دلوں تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور یاد رکھیے گا، بے حسی کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسینیت اس کا مطلب ہے زندگی، حسینیت اس کا مطلب ہے تحرک، حسینیت اس کا مطلب ہے دین کی خاطر جد و جہد۔ اگر یہ پہلو نہیں ہے تو پھر مردگی ہے، پھر بے حیائی ہے، پھر بے شرمی ہے، پھر بے حسی ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہی وجہ ہے جناب عباس، اسی لیے جناب عباس کا لہجہ اور الفاظ کا انتخاب یہ تھا تاکہ شرم دلا سکیں اس طبقے کو جو حسین کو چھوڑ رہے۔ یاد رکھیں امام کا جو یہ جملہ ہے، یہ لگتا ہے امام نے تب نہیں جیسے آج فرمایا ہو کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کا چسک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی کسی رخ سے اسی اس میں تو نہیں پڑ چکے ہیں، کیا ہمارے اندر حسینیت والی زندگی ہے؟ کیا ہم آواز پہنچ رہی ہے دوستوں نے؟ جی جی قبلہ پہنچ رہی۔ لازم ہے کہ ہم اس بات پہ متوجہ رہیں کہ حضور یاد رکھیں حسینیت اس کا مطلب ہے انکار گناہ، انکار ظلم، انکار فسق و فجور۔ لازم ہے کہ حسینیت کا ساتھ دیا جائے، حسینیت پہ رہا جائے۔ ایک حسینی کردار کا نام ہے کہ ایک ایسا انسان برحق جو امام علی مقام کی جلائی ہوئی شمع کی روشنی میں انکار باطل کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی حق کے اوپر گزارتا ہے۔ بس دوستان عزیز، بہت کچھ عرض کیا جا سکتا تھا مگر بہرحال وقت مختصر تھا، اور انشاءاللہ زندگی نے توفیق دی تو آئندہ بھی اس حوالے سے گزارشات پیش کی جا سکتی ہیں۔ مگر یاد رکھیں یہ بڑی
عظیم نسبت کی حامل مجلس تھی، کیونکہ یہ شہادت حضرت سکینہ بنت الحسین سے منسوب مجلس ہے۔ میری آواز آپ دوستوں تک آ رہی ہے؟ جی بس حضور، جناب سکینہ، کہاں سے مصائب کا آغاز کیا جائے اور کہاں تک مصائب پڑھے جائیں اس ہستی کے، خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ذرا ڈاکومنٹڈ تاریخ اٹھا کر دیکھیں انبیاء کی، کسی نبی کے بیٹوں کو بھی ایسے نہیں مارا گیا جیسے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس گھرانے کا جرم کیا تھا امت کی نظر میں۔ جو معاملات جناب سکینہ و علی اصغر پہ گزرے ہیں، انہوں نے زمانے کو بتایا ہے رہتی دنیا تک کہ حسین کے دشمنوں کا اسلام چھوڑو انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ درندے اتنا ظلم کر سکتے ہیں، بچوں پہ ظلم کرنا دنیا کی کوئی تہذیب گوارا نہیں کرتی۔ اللہ جانے کتنے فاسق و فاجر تھے جو آل محمد کے سامنے آئے۔ خدا کی قسم اتنا کسی نبی کے، کوئی تاریخ اٹھا کر بتائے نہ کسی نبی کے بیٹوں کو ایسے مارا گیا ہو، بتائے اسی امت میں کسی خلیفہ راشد کسی ایک کی بیٹی کی توہین ہوئی ہو۔ اللہ جانے کیا جرم تھا آل محمد کا کہ اگر بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتری تو علی و بطول کی بیٹیوں کے، اگر تماچے اور تازیانے مارے گئے تو علی و بطول کی بیٹیوں کے۔ اور ہمارا سلام ہو فقط 4 سال کی اس ننھی سکینہ پر کہ کربلا سے لے کر شام تک جس کا چہرہ مسلسل رنگ بدلتا رہا۔ ہمارا کروڑ ہاتھ سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر۔ دوستو بس چند ایک روایتیں پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام لین فاسق کے شام کا دربار ہے، اور ایک رسی میں اس کے سامنے 9 گلے پروئے ہوئے ہیں۔ میں نے بڑے آرام سے عرض کر دیا اور آپ نے سن لیا، اس جملے پر غور کیجئے گا، ایک رسی میں 9 گلے پروئے ہوئے ہوں، اور اگر ان میں سے ایک گلا فقط 4 سال کی بچی کا ہو تو 2 میں سے ایک باتیں تو طے ہے، یا باقی سب حالت رکوع میں ہوں گے یا وہ بچی اپنے پنجوں پہ کھڑی رہی ہوگی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سی مشکل رہی ہوگی۔ بہرحال یزید نے جب جائزہ لینا شروع کیا، جب اس کی نگاہ ننھی قیدن پہ پڑی تو اس نے مخاطب کیا جناب سکینہ کو اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بی بی بولی نہیں، اس نے دوبارہ کہا بتاؤ تمہارا نام کیا؟ سکینہ پھر خاموش ہے۔ اس بدبخت نے ایک تازیانہ بردار کو اشارہ کیا، جیسے ہی وہ تازیانہ لے کر جناب سکینہ کی طرف بڑھنے لگا، سید سجاد نے چیخ کے کہا ظالم رک جا، میری بہن بولتی ضرور ہے پر رسی اتنی سختی سے بندھی ہوئی ہے کہ آواز ہی برآمد نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو اجازت ملی، آگے بڑھ کے آپ نے رسی کو ڈھیلا کیا، لیکن نے پھر سکینہ کو مخاطب بنایا۔ سکینہ نے بجائے جواب دینے کے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا۔ اس نے کہا میں تم پہ ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، سوال ہی کر رہا ہوں نا۔ جو سکینہ نے جواب دیا، خدا کی قسم کائنات نے مصائب خود میں سمیٹے ہوئے۔ اور غور کیجئے گا جب 4 سال کی بچی کے حیا کا یہ عالم ہے، علی و بطول کی بیٹی کتنی مشکل میں خطبے دیتی ہوگی۔ سکینہ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ وہ حسین کی بیٹی اور شرابی مخاطب بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ جانے جب سکینہ کی حیا یہ ہے، زینب کس عالم میں خطبے دے رہی ہوں گی، ام کلثوم کس عالم میں ہوں گی۔ اس لئین نے کہا اچھا بتاؤ جب سے تمہارا بابا مارا گیا ہے تم پہ کون سی مشکلات آئی ہیں؟ سکینہ رو کر کہتی ہے ظالم جب سے میرا بابا مارا گیا ہے مجھ پہ چھوٹی ترین مصیبت یہ آئی ہے، تب سے لے کر اب تک میں سو نہیں سکی، کسی بدبخت نے مجھے سونے نہیں دیا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے اپنے مصائب پڑھنے شروع کیے کہ کیا معاملات رہے۔ بی بی نے فرمایا جب ہمیں اونٹوں پر بٹھایا گیا تو اونٹوں کو چلایا نہیں بھگایا گیا تھا، اور جو اونٹ میرے حصے میں آیا وہ اتنا نحیف اور کمزور اونٹ تھا جو چند قدم چلتا تھا اور گر جاتا تھا، میں منہ کے بل آ کر زمین پہ گرتی تھی، لہٰذا جب میں بار بار گری تو میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی، پھر میں اس پہ سوار نہیں ہوئی، میں نے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا، مگر میں بھوکی تھی، میں پیاسی تھی، میں چند قدم چلتی تھی اور چل کے گر جاتی تھی۔ پھر بی بی نے ایک لین کی جانب اشارہ کیا، فرمایا یہ رجز ابن قیس مجھے تازیہ نے مار مار کے بھگاتا تھا۔
اللہ جانے کتنا تشدد ہوا ہے حسین کی بیٹی پر، خدائی بہتر جانتا ہے کتنی زخمی تھی وقت شہادت حسین کی بیٹی۔ بس حضور میں آخری جملے پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے حسین کی بیٹی پر بس جس ظالم کا جی آیا اس نے تماچے مارے، جس کا جی آیا اس نے تازیانے مارے، اتنا زخمی وجود سکینہ تھا کہ آل محمد کی دو بیٹیاں ایسی ہیں جن کے بارے علماء نے لکھا کہ ان کے مسائب بعد شہادت بھی کھلتے رہے۔ ایک ہے مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کہ وقت غسل حیدر کرار دھاڑے مار کر روئے، اور پوچھا گیا مولا کیا ہوا تو میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے بنت پیغمبر مجھ سے بھی اپنے مسائب چھپا کر گئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جناب، پسلیاں ٹوٹی ہیں جناب زہرا کی۔ اور دوسری بیٹی مظلومہ حسین کی سکینہ کہ ایک مرتبہ وقت غسل قید خانے میں غسالہ بھاگ کر آئی اور آ کر کہنے لگی اے بیبیوں اس بچی کا کوئی وارث موجود ہے جو قیدن مر گئی ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا ہاں ہاں بی بی ہم اس کے وارث ہیں، کیا ہوا؟ کہا تمہاری بچی کو کوئی بیماری تھی؟ بی بی نے کہا ہماری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا کیا وجہ ہے؟ پورا جسم نیلا اور سیاہ پڑا ہے۔ جناب زینب ماتم کر کے کہنے لگی بی بی کوئی بیماری نہ تھی، اتنا مارا ہے ظالموں نے ہماری بیٹی کو۔ ماتم سکینہ، ماتم حسین، یا حسین 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 لالو بابا لالو بابا سے سکینہ لالو بابا مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا مانگتے اونٹ سے آبا میں کئی بار گری بھی چھینے میرے دل کو میری پوشاک جلی مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو آخری نہیں ہونے سے بھی نہیں جو گربٹ تو میرے کانوں سے خون سے ہے اپنے سینے پہ اپنے سینے پہ گر پر کو سنا بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا تم سے نام جو آنی تو جھلک میرے سامنے مٹی پہ گرا دیتا ہے بھیج کے غازی بھیج کے غازی کو تو جھوٹ منگا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا سکینہ کو چھڑا لو بابا میرے قاتل مجھے
رونے سے منع کرتے ہیں کبھی روتی ہوں تو بن کے ستم کرتے ہیں کھل کے رو مجھے کھل کے رو مجھے لہجے پہ اٹھا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا رسیوں چھڑا لو بابا نہ کوئی مجھ کو بلاتا ہے سکینہ کہہ کے شام کے لوگ بلا کہہ کے ٹھوکرے کھاتی ٹھوکرے کھاتی سکینہ کو سہارو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا بال کہتے ہیں میرے رخ پہ تماچے مارے دیکھ کے حاجی کے سر کو نہیں ہنستے سارے ہر ذرا اپنا ہر ذرا اپنا وفادار لگا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا سے سکینہ کو چھڑا لو بابا سکینہ کو رابو سیتا بندہ میں سکینہ کو رابو سیتا زندہ ہے سکینہ کو راتا ہے وہ سیکھا زندہ ہے سکینہ کو راتا ہے وہ سیکھا زندہ ہے سکینہ کو راتا ہے وہ سیکھا سینہ پہ سوتی تھی ہر سینہ پہ سوتی تھی جس سینے میں سوتی تھی جس سینے میں سوتی تھی
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا محمد رسول الله، السلام عليك